अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کھجور ہمارے پیارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھجور کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس پھل کا استعمال سنت سمجھ کر لازمی کریں۔ قرآن پاک میں بھی کھجور کا ذکر کئی بار ہوا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کھجور کے کچھ ایسے فائدے بتانے والے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، اور یہ فائدے ایسے ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 5 دانے کھجور کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میل اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف دوائی ایک بار منگوانی ہوگی، ایک بار کی دوائی سے ہی آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، عمل وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں یا کال کریں۔ چلیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، کھجور ایک ایسا پھل ہے جو زیادہ تر مصر کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور ہے جو سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں پایا جاتا ہے۔ کھجور کا پیڑ بہت سے مذہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیڑوں میں سے اس پیڑ کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ صابر، شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں بار بار کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ اس حدیث سے کھجور کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کھجور کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کھجور لازمی رکھیں اور اس کا استعمال بھی ضرور کریں۔ دوستو، کھجور کے فائدے اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری وٹامن پائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان مبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کے فائدے کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد بدن کی انرجی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے افطاری ایسی غذا سے کرنا فائدہ مند ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ طاقت اور انرجی دے سکے، اور کھجور یہ تمام ضرورت پورا کر دینے کی اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی بات کھجور کی اہمیت کی۔ اگر بات کی جائے غذائیت کی تو ماہروں کے مطابق کھجور میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، کیلشیم، پوٹیشیم اور آئرن کے علاوہ وٹامن B1، B2، B3، B5 اور A1 اور C سمیت کئی طرح کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو کھجور کے طبی فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی۔ کھجور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کھجور خون کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ آئرن کی سطح بڑھاتا ہے جس سے خون کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھجور کے استعمال کے حوالے سے ڈائبٹیز کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق کھجور میں کاربن موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ کھجور میں موجود منرلز جیسے فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہڈیوں کی بیماری سے لڑتا ہے۔ یاد رہے کہ فائبر، پوٹیشیم، میگنیشیم، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی کھجور کو بہترین پھل بناتی ہے، اور اس میں موجود شکر اور گلوکوز جسم کو فوراً انرجی پردان کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق
کھجور صرف جسمانی انرجی ہی نہیں بڑھاتا بلکہ یہ پھل اسے برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ دوستو، کھجور موٹاپے میں کمی لانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے اور خون کے اندر گلوکوز کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے ہاضمہ تیز کرتے ہیں، جس سے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے مطابق کھجور میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہاضمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ فائبر کے استعمال سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے اور آنتوں کی سرگرمی تیز ہو جاتی ہے۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم اوروں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم سے کم 5 دانے کھجور لازمی استعمال کیے جائیں تاکہ یہ فائدے حاصل ہو سکیں۔ جو لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں معلوم ہے کہ پیٹ کے علاج کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو بہترین یہی ہے کہ کھجور کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تاکہ پیٹ کی بیماری سے حفاظت ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی کھجور کے بہت سے فائدے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق کھجور میں وٹامن B6 بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم میں سیروٹونین بنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سیروٹونین مزاج کو ریگولیٹ کرتا ہے اور تناؤ سے لڑتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن B6 کی جسم میں کم مقدار اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہے۔ وٹامن B6 کا زیادہ استعمال صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھجور تناؤ کو کم کرتا ہے۔ کھجور میں موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرتا ہے، جس سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ دل کے مسائل سے بھی آرام ملتا ہے۔ کھجور کھانے کی عادت ہاضمے کو بڑھاتی ہے اور پیٹ میں نقصان دینے والے بیکٹیریاؤں سے بھی بچاتی ہے، جن کا آنتوں میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں فائدہ مند بیکٹیریوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو دنیا بھر میں کروڑوں لوگ الرجی کا شکار ہوتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ کھجور اس سے بچاؤ کرتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان فائدوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ روزانہ کھجور استعمال کریں گے، اور اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔